ہم لوگ ذرا سی تکلیفوں میں ہمیں تو چھوٹ ملی ہوئی بھی ہے، شریعت نے خود ہی کہہ دیا بیمار ہو تو تمہارے لیے یہ معاف ہے یہ معاف ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ کسی غمزدہ بیوی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی اور پھر بھی وہ مسلسل نمازیں پڑھ اور نمازیں پڑھ کے اور تمام امت کے لیے دعائیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے پنجشنبے یعنی جمعرات کو رات بھر دیکھا کہ مادر گرامی مصلی پہ بیٹھی، رات بھر عبادت کی جناب بیوی سیدہ زہرا بضعۃ الرسول سیدہ نساء عالمین فخر مریم سیدہ نساء بہشت شب بھر عبادت کر رہی ہیں اور سحر کے وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر انصار میں سے مہاجرین میں سے اپنے بابا کے امتیوں کا مدینے میں رہنے والوں کا ایک ایک کا نام لے کر سب کے لیے دعا کر، یعنی گویا اس میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے بیوی کی مدد نہیں کی ہے۔ یہ کتنا بڑا دل ہونا چاہیے، کتنا بڑا کتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ امام حسن کا بیان ہے، امام حسین کا بیان ہے کیا شب بھر میری والدہ گرامی شب بھر پوری رات عبادت کی اور پھر ایک ایک کے لیے دعا کی۔ تو ہمیں کس قدر وسیع القلب ہونا چاہیے۔ یہ تہذیب اہل ایمان، یہ ہے تہذیب اہل حسن، یہ ہے شیعہ اہل بیت کا ہونے کا تقاضا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں تو ایک ہی فقرہ اور عرض کروں گا۔ بیوی جناب زہرا کی پسلیاں شکستہ تھیں، اگر نمازوں میں کمی اسی طرح جیسے سید سجاد جب دادی ایسی تھی تو پوتا کیسا تھا؟ ہم کیوں جناب سید سجاد تو سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر اور گلے میں خاردار تو، مگر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل نمازوں کا سلسلہ ہے۔ پوتے کی یہ کیفیت ہے اور پوتی کی وہ کیفیت ہے کہ خود جناب امام سجاد گواہی دیتے ہیں کہ میں نے کبھی اتنی مصیبتیں گزر رہی، بازاروں سے گزری، زندانوں سے گزری، دیار بدیار قریہ بقریہ گزاری نہیں، مگر کبھی میں نے اپنی پھوپھی کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ نماز شب تک ہو۔ یہ تذکرے تو آپ کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی ان کے ریاضت وہ ہے کہ جس نے ان کے تذکرے کو لازوال بنایا۔ بس آخری جملہ کہوں گا کہ پروردگار آپ حضرات کو سب کو موفق فرمائے کہ زیارت کربلا بھی کریں اور تمام معصومین کی زیارتیں کریں، مدینے جا کر بی بی کی زیارت بھی کریں اور اس بے گنبد و بے سایہ قبر پر بھی اپنے آنسو بہائیں اور کوشش کریں اور دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قبر پر گنبد تعمیر کریں، اور پھر پروردگار آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ شام بھی جائیں اور شام میں جا کے زینب و سید سجاد کی فتح کے نشانات کو دیکھیں کہ آج کوئی یزید کی قبر کا نشان بتانے والا موجود نہیں ہے، مگر قید خانے میں وہ مصلی ابھی موجود ہے جس پر سید سجاد نمازیں پڑھاتا ہے۔ کوئی ہو شامی اگر پوچھیں گے سید سجاد کا مصلی کہاں ہے، علی ابن الحسین کا مقام کہاں ہے، تو فوراً پہنچائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں سید سجاد نمازیں پڑھا۔ ان کی کیفیتوں سے تذکرہ خدا کو زندہ رکھا ہے، تو آپ کو ان مثالوں کو ان نمونوں کو سامنے رکھنا ہے۔ پروردگار آپ کی عزا کو قبول، آپ کو بلند انسانی اقدار سے مزین فرمائے، آپ کی نسلوں میں جو بچے پیدا ہیں وہ بلند انسانی نمونے رہنا، خدا شناس
خدا پرست، شرک سے دور، بدعتوں سے دور، اہل بیت کے عشاق، اہل بیت کے عزادار، اہل بیت کے سوگوار، اہل بیت پر اپنی جان نثار کرنے کا جذبہ رکھنے والے